اظہار کریں، ہے نا. تو اب ایمانیات میں تو بہت سی چیزیں مطلب کہ شامل ہیں، بہت سی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں تب جا کے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مومن کہا جاتا ہے. جیسے اللہ پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، جنت پر ایمان لانا، دوزخ پر ایمان لانا، بعد الموت پر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر کیا کرنا؟ ایمان لانا. یہ تمام چیزیں کس میں سے ہیں؟ اصل ایمان میں سے ہیں. اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی کیا کیا، کسی نے انکار کیا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا جب منافقین اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں تو جتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری تھا ان سب کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ بیان کرنا چاہیے تھا. لیکن یہاں پر صرف کتنی چیزیں بیان کی گئیں؟ 2 چیزیں بیان کی گئیں. آمنا باللہ و بالیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اور باقی چیزوں کو یہاں پر بیان نہیں کیا گیا. بات سمجھ میں آئی؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ جی حضرت. تو دیکھیے اب اس کا جواب دیں گے. یہاں پر 4 انہوں نے جواب دیا ہے. اس کا پہلا جواب دیکھتے ہیں. دیکھیے، واختصاص الایمان باللہ و بالیوم الآخر بالذکر، اللہ اور یوم آخرت کے ساتھ، ہے نا، ایمان کے ذکر کو کیا کرنا؟ خاص کرنا. ایمان کو کیا کرنا؟ خاص کرنا اللہ اور یوم آخرت کے ذکر کے ساتھ. تخصیص لما هو المقصود الاعظم من الایمان، یہ خاص کرنا ہے اس کے ساتھ جو کہ ایمان میں سے کیا ہے؟ مقصود اعظم ہے. یعنی کہ جو ایمانیات میں سے مطلب کہ بڑی بڑی چیزیں ہیں، جیسے اللہ پر ایمان لانا، بھائی یہ بڑی چیز ہے نا. اسی طور پر یوم آخرت پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لائے گا تو جنت دوزخ بھی اس کے ضمن میں کیا ہے؟ آ جائے گی. ہے کہ نہیں بھائی؟ آخرت پر جب ایمان لا رہا ہے تو جنت دوزخ پر تو آ ہی گیا نا پھر ایمان. بھائی کیوں آ رہے؟ یوم آخرت کیوں قائم ہے؟ جنت دوزخ میں ڈالنے کے لیے لوگوں کو. اسی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا، ہے نا، تو اس کے رسول پر بھی کیا ہے؟ ایمان آ جائے گا. یعنی کہ جو مقصود اعظم تھا اس کو انہوں نے کیا کر دیا؟ بیان کر دیا. اس کے ضمن میں اس کے جو اجزاء ہوں گے وہ خود بخود داخل ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ جی حضرت. یہ ایک جواب ہوا. وہی کہہ رہے ہیں تخصیص لما هو المقصود العظم، یہ خاص کرنا ہے اس کو اس کے ساتھ جو کہ ایمان میں سے کیا ہے؟ مقصود اعظم ہے. ایک جواب. دوسرا جواب دیکھیں، وادعاء بأنهم محتاجوا ایمان من جانبیہ، اور اس بات کا دعویٰ کرنا ہے کہ انہوں نے ایمان کو کیا کر لیا ہے؟ جمع کر لیا ہے. احتاجو کا مطلب کیا ہے؟ جمعو. ایمان کو جمع کر لیا ہے من جانبیہ، اس کے دونوں جانب سے، اس کے دونوں جانب سے. واحات بقطریہ، قطرن کا مطلب طرفن، قطرن کا کیا معنی ہے؟ طرفن. اور اس کے دونوں طرفوں کو کیا کر لیا ہے؟ گھیر لیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ مطلب یہ ہے کہ جب کسی چیز کے کیا ہوتے ہیں؟ 2 کنارے ہوتے ہیں. کسی چیز کے
دو کنارے ہوتے ہیں. جب آپ دو کنارے کا ذکر کر دیں گے تو لہذا باقی جو بیچ میں چیزیں ہوں گی وہ خود بخود کیا ہو جائیں گی؟ داخل ہو جائے گی. بات سمجھ میں آئی؟ جیسے کہ آپ نے جو ہے سفر کیا راولی سے کہاں کا؟ ممبئی کا سفر کیا. آپ یہ بولے کہ میں راولی سے ہو کر ممبئی گئی ہے نا، تو اب بیچ میں جتنے بھی اسٹیشن ہوں گے ہے نا، چپلون لے لیجئے، سنگمیشور لے لیجئے، سنگمیشور نہیں آئے گا بلکہ چپلون ہے، ساورڈا ہے، مان گاؤں ہے، یہ سارے کے سارے اسٹیشن کیا ہیں؟ خود بخود کیا ہو جائیں گے؟ داخل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے دو کناروں پر کیا کر دیا ہے؟ ذکر کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طور پر جو ابتدا ہے وہ کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے. اور انتہا کہاں ہوتی ہے؟ انتہا آخرت پر ہوتی ہے. تو جو اس کے بیچ میں چیزیں ہیں، رسول کی رسالت لے لیجئے، آپ ان کی کتابیں لے لیجئے، نبی کی نبوت لے لیجئے، فرشتے لے لیجئے، جو مطلب کہ نبی لے کر آئے ہیں خبریں، وہ ساری کی ساری چیزیں لے لیجئے، وہ خود بخود کیا ہو جائیں گی؟ ثابت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اللہ اور یوم آخرت دو کنارے ہیں، ایک مبدا ہے ایک انتہا ہے. تو لہذا دو کا ذکر ہو گیا اور بیچ میں جو چیزیں ہیں وہ خود بخود کیا ہو جائے گی؟ اس میں داخل ہو جائے گی. جواب سمجھ میں آیا یہ والا؟ جی حضرت. دو ہو گئے. اب تیسرا جواب دیکھیے، وَإِذَانٌ بِأَنَّهُمْ مُنَافِقُونَ فِيمَا يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُخْلِصُونَ فِيهِ وَكَيْفَ بِمَا يَقْصُدُونَ بِهِ النِّفَاقَ. اب دیکھیے یہاں پر تیسرا جواب یہ دے رہے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیے آمنا باللہ و بالیوم الآخر، یہ کہا انہوں نے. ٹھیک ہے. اب یہ جو منافق کہہ رہے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر، اس میں یہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ مخلص سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ جو کہا اس کے اندر کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اب یہ لوگ اپنے آپ کو اس میں کیا سمجھ رہے ہیں؟ مخلص سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اس میں بھی یہ کیا ہے؟ منافق ہیں. کیونکہ اللہ پر یہ ایمان لانا کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ یہ اللہ پر کیا ہے، جیسا ایمان لانا چاہیے تھا ویسا نہیں لاتے تھے. یہودی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشابہ قرار دیتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے کیا ہے؟ معبود بنا دیجئے. یعنی کہ وہ بتوں کو بھی مطلب کہ مانتے تھے. اسی طور پر حضرت عزیر علیہ السلام کو کیا کہتے تھے؟ اللہ کا بیٹا کہتے تھے. لہذا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو مانتے تھے، وہ اس میں ہی اپنے آپ کو مخلص سمجھتے تھے، حالانکہ اس میں بھی یہ کیا ہے؟ مخلص نہیں ہے. اسی طور پہ یوم آخرت کو بھی یہ مانتے تھے ہے نا یہودی، لیکن اس کے میں بھی کیا ہے؟ اس میں کافی غلط عقیدے رکھتے تھے کہ ہم سب کے سب کہاں جائیں گے؟ جنت میں ہی جائیں گے. صرف 40 دن جو ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی، بس وہی 40 دن ہم کہاں رہیں گے؟ جہنم میں رہیں گے. اس کے علاوہ ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وہ جنت. بات سمجھ میں آئی؟ اور بھی اس کے علاوہ جو ہے بہت سے وہ غلط کیا ہے عقیدے رکھتے تھے. اس کے علاوہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جنت میں جو ہے کھانا پینا نہیں ہوگا، صرف انسان جو ہے خوشبو سونگھے گا اور جو ہے بس باغات کو دیکھ کر وہ لطف اندوز ہوگا. بس سمجھ میں آئی؟
تو لہٰذا جس کے اندر یہ اپنے آپ کو مخلص سمجھ رہے تھے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے پر، تو اس میں بھی وہ مطلب کھڑے نہیں ہیں. یوم آخرت پر بھی وہ اپنے آپ کو مخلص سمجھ رہے تھے، اس میں بھی کھڑے نہیں ہیں. تو لہٰذا جس میں وہ اپنے آپ کو مخلص سمجھ رہے ہیں اس میں کھڑے نہیں ہیں، تو جس میں وہ جو ہے نفاق کر رہے ہیں اس میں تو بدرجہ اولا ان کے اندر کیا ہوگا؟ نفاق موجود ہوگا، ہے نا، جو مومنین کے ساتھ وہ کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ جواب سمجھ میں آیا تھا؟ جی حضرت. وہی کہہ رہے ہیں وَإِذَانٌ بِأَنَّهُمْ مُنَافِقُونَ، اور اس بات کو ظاہر کرنا ہے کہ وہ منافق ہیں اس میں جس میں وہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ اس میں کیا ہیں؟ مخلص ہیں. وَكَيْفَ بِمَا يَقْصُدُونَ بِهِ النِّفَاقَ، تو اس چیز کا کیا حال ہوگا جس کے ذریعے نفاق کا کیا کرتے ہیں؟ ارادہ کرتے ہیں، نفاق کا قصد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لأن القوم كانوا يهودا، اس لیے کہ وہ قوم کیا تھی؟ یہودی تھی. وَكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ اللہ اور یوم آخرت پر کیا رکھتے تھے؟ ایمان رکھتے تھے. ایماناً کلا ایمانا، ایسا ایمان، ہے نا، ایمان نہ لانے کی طرح. کلا ایمانا، ایمان نہ لانے کی طرح. کیوں بھائی ایسا کیوں؟ کہتے لِاعْتِقَادِهِمْ تشبیہ، ان کے تشبیہ کے اعتقاد کی وجہ سے. تشبیہ کا عقیدہ تھا ان کا، جیسے کہ بین السطور میں دیا ہوا ہے. دیکھیے کہ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اجعل لنا آلہۃ کما لہم آلہہ، اور کہ ان کے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے بت بنا دو، معبود بنا دو جیسا کہ ان کے لیے معبود ہے، یعنی کہ کفار کے لیے. وَأَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا غَيْرُهُمْ، اور جنت میں ان کے علاوہ داخل نہیں. ٹھیک. وَأَنَّ النَّارَ لَن تَمَسَّهُمْ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، اور یہ کہ جہاں جو ہے آگ ان کو نہیں جلائے گی مگر چند دن، وہی جو 40 دن بچڑے کی وہ پوجا کیے تھے. وغیرہ، اور اس کے علاوہ بہت سے ان کے کیا ہے؟ فاسد عقیدے ہیں. تمام انسان کو وہ اپنا کیا ایک عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہماری غلامی کے لیے پیدا کیا، کے لیے ہماری غلامی کے لیے، یہ ہمارے کیا ہیں؟ غلام. ٹھیک ہے. وَيُرَوْنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُمْ آمَنُوا مِثْلَ إِيمَانِهِمْ، اور مومنوں کے سامنے وہ ظاہر کرتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ وہ لوگ ایمان لائے ان کے ایمان لانے کی طرح، یعنی جیسے مومنین ایمان لائے ہیں انہی کے ایمان لانے کی طرح یہ لوگ بھی کیا کیے ہیں؟ ایمان لے کر آئے. ٹھیک ہے. کتنا جواب ہو گیا؟ جی کتنا جواب ہوا؟ 3 حضرت. 3 ہو گیا. اب دیکھیے چوتھا جواب. وَبَيَانٌ لِتَضَاعُفِ خُبْثِهِمْ وَإِفْرَاطِهِمْ فِي كُفْرِهِمْ، اور یہ ان کی خباثت، حد سے بڑھنے اور ان کے کفر میں زیادتی کا کیا ہے؟ بیان ہے کہ وہ اپنی خباثت میں بڑھے ہوئے ہیں اور اپنی کفر میں تجاوز کیے ہوئے ہیں. لِأَنَّ مَا قَالُوهُ لَوْ صَدَرَ عَنْهُمْ لا وجه الخداع والنفاق وعقیدتهم عقیدتهم لم يكن ایمانا، اس لیے کہ وہ جو انہوں نے کہا اگر ان سے کے دل سے یہ کیا ہوتا؟ صادر ہوتا، دھوکے اور نفاق کے طور پر نہیں، اور ان کا عقیدہ یعنی منافقین کا عقیدہ جو ہے مومن کا عقیدہ ہوتا، لم یکن ایمانن، تو ایمان لانے والے نہیں ہوتے. کیف وقد قالوہ، تو
کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے تمویہن علی المسلمین، مسلمانوں پر کیا کرتے ہوئے؟ استہزاء کرتے ہوئے. حضرت پسند یہ لئنا ما قالوہ سے نہیں سمجھا. تیسری لائن. اچھا نہیں سمجھا. جی یہاں سے جو ہے اب یہ چوتھا جواب دے رہے ہیں. چوتھا جواب کیا ہے؟ چوتھا جواب یہ ہے کہ بھئی اگر یہ جو کہہ رہے ہیں نا آمنا باللہ و بالیوم آخر، یہ جو یہ کہہ رہے ہیں، اگر نفاق اور خدا کے طریقے پر نہیں ہوتا، یعنی ان کا مقصد دھوکہ دینا اور نفاق نہ ہوتا، تب بھی یہ کہنے سے آمنا باللہ و بالیوم الآخر کہنے سے وہ مومن نہیں ہوتے. کیوں بھائی؟ اس وجہ سے کہ رسول کی رسالت کا اقرار کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. رسول کی رسالت کا اقرار کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. یہ لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے. ان کو رسول و مانتے ہی نہیں تھے. تو لہذا آمنا باللہ والیوم آخر جو ہے یہ خدا کے طریقے پر نہیں ہوتا، دھوکہ دینے کے طریقے پر نہیں ہوتا، اور ان کا جو عقیدہ ہے یہ وہی عقیدہ ہوتا جو مومنین کا عقیدہ ہے نا، تو تب بھی یہ مومن نہیں ہوتے. تو کیونکہ رسول کی رسالت کا اقرار نہیں کر رہے وہ، تو جب خالص یہ کہتے ہیں بغیر کسی نفاق کے تب وہ مومن نہیں ہوتے. تو اب ایسی حالت میں جب کہ وہ مومن کو دھوکہ دینے کا ارادہ کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑانے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو بدرجہ اولا کیا ہے؟ وہ مومن نہیں ہوتے. بات سمجھ میں آئی؟ اب ترجمہ دیکھیے. وَبَيَانٌ لِتَضَاعُفِ خُبْثِهِمْ، اور ان کی خباثت کی زیادتی کا کیا ہے؟ زیادتی کا، اور ان کے کفر میں حد سے بڑھنے کا کیا ہے؟ یہ بیان ہے. لِأَنَّ مَا قَالُوهُ، اس لیے کہ وہ جو انہوں نے کہا، لَوْ صَدْرَ عَنْهُمْ، اگر وہ ان سے صادر ہوتا دھوکہ اور نفاق کے طور پر نہیں، اگر ان سے وہ دھوکے اور نفاق کے طور پر صادر نہ ہوتا اور ان کا عقیدہ ہوتا، یعنی جو مومن کا عقیدہ ہے وہی ان کا عقیدہ ہوتا، لم یکن ایمانن، تو یہ ایمان لانے والے نہ ہوتے. ٹھیک ہے. کیفا، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ وقد قالوہ، اس حال میں کہ جو انہوں نے کہا ہے، تمویہن علی المسلمین، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے طور پر کہا ہے، وتحکما بہم، اور ان کا مذاق اڑانے کے طور پر کہا ہے. تو جب مذاق اڑانے اور دھوکہ دینے کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں تو بدرجہ اولا کیا ہے؟ یہ مومن نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ جی حضرت. ٹھیک ہے. 4 جواب ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے گا، آپ لا لیجیے گا. ٹھیک ہے. جی. کچھ پوچھنا ہے کسی کو؟ نہ سمجھ میں آیا؟ حضرت یہ نفاق سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ نفاق یعنی وہی دل میں مطلب کہ کچھ رکھنا اور زبان سے کچھ کرنا، کچھ کہنا. مومنین کے سامنے ایسے ہی تو کرتے تھے یہ. جی نفاق ہی کا تو ارادہ کرتے تھے. تو اس کو جو ہے اچھے طریقے سے آپ
دیکھ لیجئے گا، ہے نا، انشاءاللہ.